آپ تمام صحافی حضرات اور کیمرہ مین، ٹیکنیشینز، ویلاگرز جو یہاں تشریف لائے، سب کو السلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مہاجر قومی موومنٹ نے اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں سے، جس میں پشتو بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں سندھی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، جس میں بلوچی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، سرائکی اور پنجابی بولنے والے لوگ بھی شامل ہیں، اور میری قوم پوری کی پوری اس میں شامل ہے۔ میں نے سب سے یہ درخواست کی تھی کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں کا براہ راست اگر کوئی وکٹم ہے تو اس شہر سے محبت کرنے والے اور اس شہر میں مستقل آباد لوگ ہیں، اور ان تمام پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں، ناانصافیوں اور متعصبانہ اقدام کے اگینسٹ میں نے درخواست کی تھی کہ تمام لوگ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنے گھروں سے سفید پرچم لے کے۔ نہ کوئی ریلی تھی، نہ کوئی خطاب تھا، لیکن جب میں تاجروں کے پاس ان کی دعوت پر ان کے یونین کے دفاتر گیا ہوں، اور جو مجھے وہاں لوگوں نے جس طرح ویلکم کیا، جس طرح وہاں میرے موقف کو سپورٹ ملی، اور اسی طرح جب میں مختلف برادریوں کے دفاتر پر گیا، مختلف علاقوں میں مختلف قومیتوں کے لوگوں کے پاس گیا، میں سواتی محلے گیا، میں بنیر کے لوگوں کے پاس گیا، میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجر قوم کی مختلف برادریوں کے پاس گیا، اور جب ان تمام جگہوں پر بہت والہانہ انداز میں لوگوں نے میرے موقف کی حمایت کی، تو اسی وقت مجھے میری قوم اور اس شہر کے لوگوں کی جیت نظر آ رہی تھی۔ اور باقی جب جو لوگ تھے وہ ظاہر اس ساری موومنٹ سے، اور یہ موومنٹ کوئی ایک دن کی نہیں تھی، میں مستقل 1.5 ماہ سے لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اور کئی رات نیند نہیں ہو پائی، سوئے نہیں ہیں، اور مستقل میٹنگیں کی ہیں، اور آپ سب گواہ ہیں کہ اس گھر کے اوپر مستقل لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اگر میرے موقف کی لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ گورنمنٹ اور متحدہ کا گٹھ جوڑ دوبارہ سے عوام کے مسائل پر سے توجہ ہٹانے کے لیے ضروری نہیں تھا۔ پھر یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ میرے مطالبے سے خدا نخواستہ کوئی لسانیت پروان چڑھ رہی ہے، آج 12 تاریخ کو ہنگامی بنیادوں پر آپ جو لوگ شام کو اٹھتے ہیں، آج صبح 10 بجے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوتے شاہی سید کے ساتھ بیٹھ کر۔ ظاہر ہے کہ میرے موقف کی حمایت کو سبوٹیج کرنے کے لیے، میری موقف کی حمایت پر جو تمام قومیتوں نے، تمام لسانی اکائیوں نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوفزدہ ہو کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے لسانی فسادات ہو جائیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو یہ بہادر آباد کے اوپر شاہی سید اور ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ ایک فارمیلٹی تھی۔ شاہی سید 10 مرتبہ لال ٹوپیاں پہن کر وہاں جا کر یہ تاثر دیتے رہے کہ پختون اور مہاجروں کا آپس میں ملاپ ہو رہا ہے، پختونوں کی نمائندگی کر کون رہا ہے اس شہر کے اندر؟ اور پھر یہ تاثر پوری پریس کانفرنس ڈمپر اور واٹر ٹینکر پہ تھی۔ آفاق احمد کا تو ہینڈ بل بھی گواہ ہے، اور آفاق احمد کی تو پریس کانفرنس بھی گواہ ہیں کہ آفاق احمد نے ڈمپر کو ایک احتجاج کا نقطہ بتایا ہے کہ ڈمپر بھی ایک ایشو ہے، واٹر ٹینکر بھی ایک ایشو ہے۔ اصل ایشو تو یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں سے آپ ان کی تعلیم چھین رہے ہو،
میرے قوم کے بچے، ان کا آپ امتحان کے نتائج بگاڑ رہے ہو. تعصب کی بنیاد پر آپ نے اس شہر میں جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز ہوئے، آپ نے ان کا رزلٹ 37% بنا کر لاڑکانہ کا رزلٹ